قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ میرے لیے یہ پنجتن ہیں دافع رنج و بلا، میرے لیے یہ پنجتن ہیں دافع رنج و بلا، شاہ ہدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ، شاہ ہدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ۔ معزز مکرم شہزادگان پیر و مرشد، برادران ذی وقار، برادران طریقت، مشائخ اعظام، علماء کرام، وابستگان دامان اہل بیت اطہار، مریدین شہنشاہ کردار و گفتار، شہزاد حضور غوث اعظم، خاطئ وہابیت و خارجیت و ناصبیت، مملکت تاجدار مملکت قادریت، شہزاد حضور غوث اعظم، حضور سیدی آقائی مولائی و مرشدی و والدی الشاہ سید کاظم بادشاہ قادری الموسوی الگیلانی قدس اللہ سرہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کا بڑا فضل اور بڑا احسان، اس کے حبیب پاک علیہ السلام کی نالین اقدس کا تصدق فیضان، سرکار پیران پیر روشن ضمیر محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا و جدنا شیخ عبد القادر الگیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی صدقات و خیرات کا یہ اثر ہے، اور ہمارے آپ کے پیر و مرشد شہزاد حضور غوث اعظم کی تربیت کا یہ اثر ہے کہ دنیا کے مسائل، آلام، مصیبتیں، کٹھنائیاں، پریشانیاں اور شہزاد غوث اعظم کی رفاقت کا، مفارقت کا، ان کی جدائی کا وہ غم جس سے ہر دل پارا پارا، ہر روح بے قرار و مضطرب، آنکھیں مہینوں سے اشک بار، لیکن میرے شہزاد غوث اعظم کی تربیت پہ قربان جاؤ کہ جشن ولادت آیا تو کہا پیر کا غم ایک طرف، مولا کی خوشی ایک طرف۔ یہ انہی کی تربیتوں کا اثر ہے، ورنہ ہم میں تو اتنی جان ہی نہیں، ہمت ہی نہیں اس سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ لیکن یاد رکھو میرے دوستوں، میرے پیر بھائیوں، دوران محفل میں نے آپ کی آنکھوں کو اشکبار دیکھا ہے، اشکبار رہیں، اللہ کو تمہارے آنسو بہت پسند ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ کو روتی ہوئی آنکھیں بہت پسند ہیں، لیکن مایوس دل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مایوسی، میرے مصطفیٰ سے میرے رب نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ محبوب اپنی امت سے کہہ دو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ابھی آپ نے میرے پیر و مرشد کی چلتی پھرتی کرامت کو سماعت کیا۔ یہ کم سنی کے ایام جو کھیلنے کودنے میں گزر جاتے ہیں، مجھے وہ دن یاد آ رہا ہے، اور یہ چونکہ میرے پیر و مرشد کے دیوانوں کی محفل ہے، اور میں بلا کسی
تحمل و تعامل کے ان حضرات سے جنہیں اجلت ہے عرض کروں کہ وہ آپ جب تک چاہیں، آپ ہماری عزت ہیں، آپ کا احترام ہمارے سراخوں پر ہے، لیکن اگر آپ کو کوئی مصروفیات ہوں تو آپ تناول تبرک مع حضرت سے فارغ ہوں اور ہمیں شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں، کیونکہ آج بات دل کھول کر ہوگی۔ بہت ایسی باتیں ہیں جن پردوں پہ سے، حقائق پہ سے پردے ہٹانے بھی باقی ہیں، تو آپ جم کر بیٹھیں گے تو میں جم کر بولوں گا۔ یہ میرے پیر و مرشد کا فیضان، آپ نے میرے خلف حسنی پیر صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، اللہ ان کو ان کے دادا کا علمی جانشین بنائے، بلکہ شہزادہ غوث اعظم کے تمام شہزادگان و نبیرگان سے یہ مشن کو چارگاہان عالم میں عام فرمائے۔ ہر شہزادہ اپنے آپ میں ایک شاہکار بنے، شہزادہ غوث اعظم کا ہر نبیرہ اس میدان میں اترے، اسی لیے کہ یہ میدان کسی مولوی کی جاگیر نہیں، علی اور علی کی اولاد کی جاگیر۔ اور جب تک سادات کرام کے ہاتھ میں کمانڈ تھی تب تک سب صحیح چل رہا تھا۔ جب تک غوث اعظم ان کے دیوانوں کے ہاتھ میں کمانڈ تھی یا پھر غریب نواز ان کے چاہنے والوں کے ہاتھوں میں کمانڈ تھی، ہر طرف محبت ہی محبت تھی، ہر طرف سکون ہی سکون تھا، ہر طرف کامیابی تھی، ہر طرف کامرانی تھی، ہر طرف لوگ خوش نظر آ رہے تھے، اسی لیے کہ یہ جن کے گھر کا کام ہے وہی اس کام کو بحسن خوبی انجام دے سکتے ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ اس خان وادے میں شہزادے غوث اعظم کا فیضان نسل در نسل منتقل فرماتے رہے، اور صبح قیامت تک ہم علی علی کرتے رہیں، اور تمہاری آنے والی نسلیں ہماری آنے والی نسلوں سے علی علی سنتے رہیں۔ شہزادے حضور غوث اعظم کی ذات والا صفات، ایک ایسی ہستی جو برسوں نہیں صدیوں میں ایک مرتبہ پیدا ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ مجدد کے پیدا ہونے کے لیے 100 سال درکار ہے، اور میں بزبان شاعر مشرق کہتا ہوں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں 10 20 50 100 نہیں، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، وہ چمن کا دیدور میرا پیر و مرشد، وہ تاجدار مملکت قادریت دوبارہ ہمارا پیر و مرشد، اور انہی کے جلوے تھے، انہی کے جلوے ہیں، اور انہی کے جلوے رہیں گے۔ انہی کا فیضان بولتا تھا، انہی کا فیضان بول رہا ہے، اور صبح قیامت تک ہماری نسلوں میں شہزادے غوث اعظم کا فیضان بولتا رہے۔ میرے پیر بھائیوں، شہزادے غوث اعظم سے آپ نے برسوں خطابت سماعت کی ہے، ایک ایک نقطے میں سمندر سمو لیتے تھے، اور ایسی ایسی باتیں جو کتابوں کے صفوں کے صفحے الیٹنے پر جس کا علم اور معرفت نہیں ہوتی، ہلکی پھلکی گفتگو میں وہ گتھیاں سمجھا دیا کرتے تھے۔ وہ ان کا کرم تھا جو ہم جیسوں کو اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے، وہ ان کا بڑکپن تھا، وہ بزرگی تھی، وہ ان کی شرافت تھی، وہ ان کی سیادت تھی، تو جنہوں نے اپنے ہر مرید کو اپنے سینے سے لگایا۔ جیسے آپ نے میرے صاحبزادے سے سنا کہ میرے اور آپ کے پیر نے اپنے مریدوں کو اپنے پیالے میں محبت علی کو گھول کر پلایا ہے، اور جو علی کی الفت کا مست ہوتا ہے
وہ نہ کسی کی طرف دیکھتا ہے، نہ کسی کے بارے میں سوچتا ہے، اور نہ کسی کے باپ سے ڈرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو محبت علی کی میں پی لیتا ہے پھر اسے ہوش ہوتا ہی، زمانہ چاہے کچھ بولے وہ محبت علی کے ترانے الاپتا رہتا ہے، وہ زمانے کی طرف توجہات نہیں کرتا۔ بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں شہزادے حضور غوث اعظم کے وصال کے بعد۔ یہ حقیقت ہے کہ آج سے کم و بیش 50 سال پہلے بریلی سے اپنی فراغت کے بعد، میں اس زمانے کے بریلی کی بات کر رہا ہوں، اس دور کے نہیں، یہاں شہزادے غوث اعظم کے خلفاء بیٹھے، وہ جو شہزادے غوث اعظم کا مقام مرتبہ صرف حیدرآباد دکن نہیں سارے ہندوستان میں دیکھ کر آئے۔ میں اس بریلی کی بات کر رہا ہوں جس بریلی میں مفتی اعظم حضرت مصطفیٰ رضا خان علیہ الرحمت و رضوان تھے۔ جب وہاں سے فراغت حاصل کر آئے تو شہزادے غوث اعظم کا وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ رتبہ کہ مفتی اعظم نے کھڑے قد میرے بابا شہزادے غوث اعظم کی قدم بوسی کا شرف حاصل کیا۔ حلفیہ لوگوں سے پوچھ لو، وہاں سے جب آئے وہی آب و تاب کے ساتھ، کیونکہ یہ نبی کا گھرانہ ہے دوستو، یہ سب تو کٹا سکتا ہے، سب جھکا نہیں سکتا۔ وہی آب و تاب، وہی گر و فر کے ساتھ آئے، وہی شان و شوکت کے ساتھ آئے، وہی جاہو جلالت کے ساتھ آئے۔ اور اب جب آئے اپنے ہی گھر کو لوٹ کر، اب پچھلے چند مہینوں میں جو حالات متغیر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تم نے تو دکن والوں بہت اچھا دور دیکھا ہے، تم نے تو 12ویں کا دور دیکھا ہے۔ کوئی ہے جو تمہارا ہاتھ پکڑ کر کہہ دے کہ یا نبی سلام علیکہ پڑھنے نہیں دیا جائے؟ بولو، حیدرآباد میں کسی کی ماں نے کوئی ایسا سورما جنا ہے جو کسی سنی مسلمان کا ہاتھ پکڑ کر اس سے پوچھ لے اور یہ کہے کہ تجھے یا نبی سلام علیکہ پڑھنے نہیں دیا جائے گا؟ بتاؤ کسی مسجد میں تمہیں روکا گیا ہے؟ تب تم جب 12ویں کا جلوس نکالتے ہو کبھی کسی نے تم کو روکا ہے؟ 11ویں کرتے ہو مہینہ بھر سال بھر کسی نے روکا ہے؟ خواجہ کی چھٹی کرتے ہو کسی نے روکا ہے؟ حضرات یوسفین کا عرس کرتے ہو، میلے لگاتے ہو، کسی نے روکا ہے؟ بابا شرف الدین کی پہاڑی پر 360 سیڑھیاں چڑھ کر جاتے ہو، کیا کسی نے روکا ہے؟ درگاہ موسیٰ قادری میں آ کر اپنے سر کو جھکاتے ہو، کیا کسی نے روکا ہے؟ نہیں روکا۔ کیوں نہیں روکا؟ اس لیے نہیں روکا کیونکہ شہزادے غوث اعظم نے ہر اس بڑھتے ہوئے ہاتھ کو روک دیا تھا جس نے یہ سب کام کرنے سے سنیوں کو 50 سال پہلے روکا تھا۔ ہم سے کہتے ہو ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم سے پوچھتے ہو خانوادہ قادریہ موسویہ کی کیا خدمات ہے؟ ریاض سے 50 سال پہلے جاؤ، علماء موجود ہیں، حلفیہ قسم دے کر ان سے پوچھ لو 50 سال پہلے کا ماحول کیا تھا۔ 50 سال پہلے جب شہزادے غوث اعظم دکن لگا تشریف لائے تو دکن کی جو صورتحال تھی وہ لوگ جانتے ہیں، لوگوں کو پتا ہے۔ فاتحہ پر پابندی، صلاۃ و سلام پر پابندی، نیاز پر پابندی، آراز پر پابندی، فتووں کی بوچھار لگائی جاتی تھی۔ تو حیدر کرار نے بھی طے کیا کہ میرے نام کے شہر میں ایک ایسے میرے شیر کو بھیجوں گا جو وہابیت، ناصبیت، دیوبانیت، دیوبندیت، خارجیت، ان سب کا اپنی گفتار سے خاتمہ کرے گا، جس طرح حیدر کرار نے ذوالفقار سے خاتمہ کیا۔ میرے تمہارے پیر و مرشد نے دیوبانیت، وہابیت اور دیوبندیت
کا خاتمہ اپنی گفتار سے فرمایا ہے، اپنے کتاب سے فرمایا ہے، اپنے کردار سے فرمایا ہے۔ مولا علی مشکل کشا کے یہ شعر کون کہتا ہے کہ ہم سے چلے گئے؟ کمی محسوس ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی، صبح قیامت تک ہوتی رہے گی، اور ان کی یاد کی جو کثرت ہے یہی ہماری زندگی کا بہانہ ہے۔ ہماری زندگی ان کی یادوں کی مرہون منت ہے۔ جب تک شہزادے غوث اعظم کی یادوں کی کثرت تمہارے دل میں رہے گی، جب تک تم حقیقی معنوں میں زندہ ہو۔ اس کثرت کو برقرار رکھنا، لیکن یاد رکھو تیر کہیں جاتا نہیں، تیر کہیں نہیں جاتا، تیر ہوتا ہے، ساتھ ہوتا ہے، سانسوں میں ہوتا ہے، آنکھوں میں ہوتا ہے، یادوں میں ہوتا ہے، فکر میں ہوتا ہے، ذکر میں ہوتا ہے، چلتے پھرتے تمہارے ساتھ ہوتا ہے، ہر دم ہوتا ہے۔ تم سو تو تمہارا پیر تمہارے ساتھ ہے، تم جاگو تو تمہارا پیر تمہارے ساتھ ہے، تم تنہا ہو تو تمہارا پیر تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم محفل و مجلس میں ہو تو تمہارا پیر تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ پیر کی یادیں ساتھ ہوتی ہیں، پیر کی تعلیمات ساتھ ہوتی ہیں، پیر کی باتیں ساتھ ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ یہ مذہب اسلام کسی کے چلے جانے سے نہیں جاتا ہے، اور یاد رکھو نبی کا جو وفادار ہوتا ہے وہ مر کر بھی زندہ ہوتا ہے۔ ارے غلام زندہ ہوتے ہیں تو اولاد کا عالم کیا ہوگا؟ 1400 سال پہلے لے کر چلتا، میں نے تمہاری نبی اس دار فانی سے پوچھ کر گئے، کیا کسی نے سوچا تھا کہ انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹا دینے والی ذات دنیا سے جائے گی؟ کیا کسی نے سوچا تھا ہلکا سا اشارہ کر کر چاند کے 2 ٹکڑے کر دینے والی ذات اس دنیا سے جائے گی؟ کیا کبھی صحابہ نے سوچا تھا مشرکوں کے ہاتھوں میں سنگریزوں سے کلمہ پڑھانے والی ذات دنیا سے چلی جائے گی؟ کیا کبھی کسی نے سوچا تھا جن کے ادنا سے اشارے پر درخت زمین کا سینہ چیر کر قدموں میں گر جائیں وہ ذات دنیا سے چلی جائے گی؟ ایک معجزہ، 2 ہو، ہزاروں، لاکھوں، بلکہ میرے نبی کی زندگی کی ایک ایک سانس معجزہ تھی، ایک ایک ادا معجزہ تھی، چلنا معجزہ، اٹھنا معجزہ، بیٹھنا معجزہ، مسکرانا معجزہ، بولنا معجزہ، دیکھنا معجزہ، سننا معجزہ۔ اتنے معجزات والی ذات دنیا سے چلی جائے گی؟ کسی نے سوچا؟ سنی تقریر سنا رہا ہوں کیونکہ فتوے بہت آتے ہیں، اور ہم فتووں سے ڈرتے نہیں، بلکہ تمہارے ایمان اور عقیدے کا تحفظ ہماری ذمہ داری۔ جن کے ذمے نبی نے تمہاری ہدایت کا سامان کیا ہے وہ کون ہے؟ یا تو قرآن ہے یا نبی کی آل ہے، نبی کی جان ہے، اور انہی کی ذمہ داری ہے کہ تمہیں محبتوں سے سمجھائے، کیونکہ ہم نفرتیں بانٹنے نہیں، محبتوں کو عام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام اس دار فانی سے پوچھ کر گئے، تشریف لے گئے۔ ذرا سوچو کہ صحابہ کا عالم کیا ہو، ذرا سوچو کہ مولا علی پر کیا گزری ہوگی۔ سید کائنات کو 6 مہینے تک روتے رہے۔ مولا علی مشکل کشا نے کہا کہ سیدہ اتنا تم روتی رہو گی تو حسنین کی طبیعت پر بار پڑ جائے گا۔ تو کیا کہا کہ آنسو نہیں رکتے یہ حیدر۔ کہا یا محترم میرے آنسو نہیں رکتے۔ تو مولا نے کہا کہ بی بی آپ کے لیے ایک الگ کمرہ بنا دوں، ایک الگ کمرہ بنا دوں جہاں بیٹھ کر آپ کے بابا کو یاد کر دیا کریں۔ تو دارالحزن اس کمرے کا نام ہوا۔ سیدہ وہاں بیٹھی 6 مہینے تک روتی رہی، اپنے بابا کو یاد کرتی رہی، اور میرے نبی نے فرمایا میری اہل بیت میں سب سے پہلے جو مجھ سے ملے گی وہ میری بیٹی فاطمہ ہوگی۔ یہ خوشخبری کی مسکرائی، وہ قصہ آپ کو معلوم ہے۔ تو ذرا سوچے کہ حسنین کریمین پر، مولا علی پر، اہل بیت اطہار پر، حضور کے چچاؤں پر کیا گزری ہوگی جس کیفیت میں حضور اس دار فانی سے پوچھ کر گئے۔ اور جب گئے تو ماتم تھا، ناامیدی تھی، مایوسی تھی، کہ سب سوچ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا، اب اسلام کا کیا ہوگا،
اسلام کو کون بچائے گا؟ اسلام کی تبلیغ کا کام کون کرے گا؟ اب حضور نہیں ہے تو پھر یہ سارے کام کاج کیسے چلے؟ قربان جائیں امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے لوگوں، حضور کے تعریفوں کے پل باندھیں، حضور کے کمالات، حضور کے محاسن، حضور کے شمائل تفصیل سے بیان کیے، نبی کے معجزات کا ذکر کیا، نبی کی زندگی کا ذکر کیا، نبی کی تعریفیں کی، اور اس کے بعد کہا اے لوگوں، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم محمد کی پوجا کرتے یا عبادت کرتے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ تو چلے گئے، لیکن یاد رکھنا جس کی بارگاہ میں محمد سجدہ ریز ہو کر عبادت کرتے وہ خدا تھا، ہے اور ہمیشہ رہنے والا۔ صحابہ ایک نئی جان پیدا ہو گئی، جذبے کے ساتھ آگے بڑھے، اور اس کے بعد پھر فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، اس کی الگ تفصیلات ہے۔ تو یہ واقعہ آپ کی خدمت میں رکھنے کا مقصد صرف یہی کہ حضور کے جانے کے بعد اسلام کا کاج بولو پردہ فرمانے کے بعد روکا نہیں۔ یہاں سے دو حصے ہیں، اب دیکھیں نظام کے دو حصے ہیں، ایک ہوا نظام ظاہری اور ایک ہوا نظام باطنی۔ ایک وہ جو نظر آئے، ایک وہ جو نظر نہ آئے، اور جو نظر نہ آئے تو دن کی دنیا ویران ہو جائے، اسے نظام باطنی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نظام باطنی، یہ اندر کا حال۔ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی چوکٹ پر ہمارے ماں باپ قربان، میرے نبی کے یار غار ہیں، آقا اور علیہ السلام نے آپ سے بے پناہ محبتیں فرمائی ہیں، ایک نہیں ہزاروں سینکڑوں احادیث آپ کی شان میں مل جائیں گی۔ آپ کو قرآن کی عظمت و جلالت کی قسمیں کھاتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، لیکن دیکھیں کہ خلافت کے دو حصے ہوئے۔ آج سے 250 سال پہلے ہمارے اور آپ کے پیر سردار سیدنا سید شاہ غلام علی قادری الموسوی جانشین سردار موسیٰ قادری نے مشکات النبوہ میں اس پر تفصیلی بحث فرمائی۔ انشاءاللہ وہ کتاب قریب آپ کے ہاتھوں میں رہے گی اور آپ خود پڑھ سکیں گے۔ خلافت ظاہری اور خلافت باطنی کا نظام شروع ہوا، حضور جانے لگے تو حضور کو امت کی فکر ہے۔ شہزادے حضور غوث اعظم کا وہ آخری کتاب خانقاہ مصطفیہ میں یاد کرو، جب شہزادے غوث اعظم یہاں جلوگر تھے، میں نے خطاب کیا، بیٹے نے خطاب کیا، دادا نے خطاب کیا، تو شہزادے غوث اعظم نے ارشاد فرمایا اب مجھے بڑا سکون ہو گیا ہے۔ وہ جملے آپ کو یاد ہے؟ اب مجھے بڑا اطمینان ہے کہ میرا جانشین تو جانشین، میرے جانشین کا جانشین بھی تیار ہو گیا۔ یہ فکر کس کو ہوتی ہے؟ جو مریدوں سے محبت کرتا ہے، جو اولاد سے زیادہ اپنے مریدوں کو محبوب رکھے، اس پیر کو فکر ہوتی ہے کہ میں چلا جاؤں تو میری خانقاہ کا کیا ہوگا، میرے مریدوں کا کیا ہوگا۔ یہ پریشان ہو کر آئے تو پھر ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کوئی تو ہو جو اس کو پریشانیوں سے نجات کا طریقہ بتائے۔ مایوس ہو کر آئے تو مایوسی دور کرنے کے لیے تو کوئی ہو۔ ارے وہ تو شہزادے غوث اعظم کی ذات تھی، پریشان آتا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ لیتا تو پریشانیاں دور ہو جاتی۔ بھئی جن کے رتبے ہیں سوا، ان کے سوا مشکل ہے، وہ ان کا مقام تھا، کہنے سننے کی ضرورت نہیں پڑتی، دل کا حال جانتے تھے میرے پیر، ہر مرید کے دل سے حال کے باخبر تھے میرے پیر، کسی کو کبھی کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں، کیا بات ہے کس لیے آیا ہے نہیں پوچھتے، جو ضرورت ہوتی اسے پوری کر کے فرماتے، ظاہری ضرورت ہوتی دور کر کے فرماتے، اس کی پوری کر دیتے، باطنی ضرورت ہوتی وہ بھی پوری فرما دیتے، مالی اگر کوئی ضرورت ہوتی کبھی کسی کو اپنے گھر سے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ یہ نبی کا گھرانہ ہے، ہمیشہ فکر اپنے مریدوں کی تھی کہ نہیں بولو، ہمیشہ۔ آج سے 10 سال پہلے شہزادے غوث اعظم نے فرمایا تھا کہ میں نے سوچا کہ آخر اتنی بڑی آزمائش کی وجہ کیا تھی، تو کیا کہا
کوئی تو ہو جو میری گدی کو سنبھالے، میرے مشن کو چلائے، میرے مشن کو چلائے۔ اور یاد رکھنا شہزادے غوث اعظم کا مشن صرف علی پاشا، حسین پاشا یا شبر پاشا کی ذمہ داری نہیں ہے، شہزادے غوث اعظم کے ہر وفادار مرید کی ذمہ داری ہے، ہر مرید کی ذمہ داری۔ اور انشاءاللہ ہم ذمہ داری کو بہت سے خوب بھی پورا کر کر بتائیں گے انشاءاللہ۔ حضور جانے لگے تو حضور کو بھی فکر ہے۔ آخر مولا علیہ السلام مولا کو بلایا، بیٹھایا، مشکات نبوہ اٹھا کر دیکھیں، بٹھا کر کہا اے علی، میں باطنی علوم سرفراز کرنا چاہتا تھا، لیکن اللہ نے مجھے یہ حکم دے کے رکھا تھا جسے ہم طریقت کہتے ہیں، جسے انر پرسپیکٹو آف دا سول کہا گیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو حکم فرمایا تھا کہ جب تک کوئی مانگے نہ اسے دیا نہیں جائے گا۔ اور اے علی، آج تو نے مجھ سے مانگا، مولا آئے بیٹھے اور کہا یا رسول اللہ ظاہر تو ہو گیا نا سب، نماز کیسے پڑھی جائے، روزہ کیسے رکھا جائے، حج کیسے دیا جائے، جہاد کیسے کیا جائے، زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے، معمولات کیسے کیا جائے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ کیسے انجام دیا جائے، یہ سب باتیں تو آپ نے بتا دی سرکار۔ اب کچھ ذرا دل کے بارے میں، اب کچھ ذرا باطن کے بارے میں۔ حضور نے ارشاد فرمایا علی، مجھ سے میرے رب نے کہا تھا کہ جب تک کوئی مانگے نہ اسے دینا نہ، اسی لیے کہ یہ بڑی قیمتی شے ہے۔ اے مرتضیٰ، اے حیدر، آج تو نے مانگ لیا، میں نے تجھ کو عطا فرما دیا۔ یہاں سے دو نظام کائنات میں اسلام کے چلے ہیں، اور ان دونوں کا انکار کم از کم اہل سنت نہیں کر سکتے۔ میں بدعقیدہ جماعتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہود و سعود کی، میں اہل سنت کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں سے ایک نظام چلا جو خلافت ظاہری، اور ایک نظام چلا جو خلافت باطنی، اور خلافت باطنی کے سارے فضیلتیں اور علوم اللہ کے رسول علیہ السلام نے مولا علی مشکل کشا کو عطا فرمائے، مولا علی مشکل کشا کے حوالے فرمائے، اور فرما کر ان کو تیار بھی تو کیا، کس محبت کے ساتھ۔ دیکھیں آج ہر طرف بر صغیر میں بالخصوص افضلیت کے مسئلے کو لے کر بڑے ہنگامہ آرائیاں ہو رہا ہے، جسے دیکھو کہتا ہے کہ یہ افضل ہے، وہ افضل نہیں، وہ افضل ہے، یہ افضل ہے کہ نہیں؟ بتائیے NPR CAA کی جیسی تلوار جو لٹک رہی تھی وہ ابھی بھی مسلمانوں کے سروں پر، گردنوں پر لٹکی ہوئی ہے، ابھی وہ گئی نہیں۔ جس سے دیکھو افضلیت کے مسئلے پر بیٹھ جاؤ، خطابات، جلسے، کتابیں لکھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مجھے وہ مولانا احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کا شعر یاد آ رہا ہے، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ آج جو افضلیت کے معاملے پر، موضوع پر، مسئلہ تفضیلیت کو لے کر مولوی ہنگامہ آرائیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، انتشار اور اختراع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مسلمانوں کو فریکشنز میں بانٹنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، میں ان سے بڑی سنجیدگی سے ایک سوال کروں گا کہ مجھے بتائیے کہ کیا یہ مسئلہ اجتہادی ہے یا اس پر اجماع ہوا ہے، یا یہ کہا جانا کہ اگر کوئی سیدنا علی المرتضیٰ کو دیگر صحابہ میں سب سے افضل مانے تو کسی مولوی نے تقریر کی، اور تقریر میں اس سے پہلے اس نے نعرہ حیدری پر بھی سوال کیا اور اس کے بعد رجوع کیا، اس کے بعد کہتا ہے کہ اگر کوئی علی المرتضیٰ کو افضل مانے تو سمجھو کہ یہ گمراہی کی پہلی سیڑھی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دوستو، جس طرح 1400 سال کے بعد آج مسلمانوں میں ایک گروہ ہے جو سیدنا علی المرتضیٰ کو افضل مانتا ہے کہ نہیں؟ میرے دادا نے مانا ہے، میرے بابا نے مانا ہے، میں مانتا ہوں، غریب نواز نے مانا ہے، معروف ترقی نے مانا ہے، جنید بغدادی نے مانا ہے، سر سختی نے مانا ہے، غوث اعظم نے مانا ہے۔ اور بات یہی ختم نہیں ہوتی، تو کس کس کو گمراہ بولے گا؟
جن کے قدموں کو پکڑ کر تجھے جنت میں جانا کو سب سے افضل مانا ہے۔ کچھ باتیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں یوں ہی بول دوں تو مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ تقریر کے اخیر میں کچھ حوالے دوں گا، ضرور دوں گا احادیث کے حوالے سے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، ہم وہ نہیں جو سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل نہیں مانتے۔ آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے حضرت، آپ نے کیسی بات کری؟ اب دیکھو، ایک ہے سلسلہ قادریہ، حضرت سیف دکن کی توجہ دعائیں چاہوں، ایک ہے سلسلہ قادریہ اور ایک ہے سلسلہ چشتیہ۔ قادری جو ہے وہ غوث اعظم کو تمام اولیاء کا سردار مانتے ہیں کہ ارے بولو، مانتے ہو؟ میں بھی مانتا ہوں، تم بھی مانتے ہو۔ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، غوث اعظم نے کہا میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پہ۔ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ بولو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ اب جو چشتی میرے بھائی ہیں، وہ چشتی جو بھائی ہیں، بعض باتوں پر ان کو اعتراض ہے، لیکن مجھے بتاؤ ان اعتراضات کے باوجود کیا کسی قادری نے اجمیر کو جانا چھوڑا ہے؟ بولو کیا کسی قادری نے خواجہ کا دم بھرنا چھوڑا ہے؟ خواجہ کی چٹی چھوڑی ہے؟ خواجہ غریب نواز کو کسی قادری نے کہا کہ سلطان ہند رہی ہے؟ ٹھیک اسی طرح ہم وہ سنی ہیں جو علی کو بھی افضل مانتے ہیں اور ابو بکر صدیق کو بھی افضل مانتے ہیں۔ ہم دونوں کو افضل مانتے ہیں، ہم تم جیسے نہیں ہیں جو کہتے پھرے کہ علی افضل نہیں ہے۔ خانقاہ موسویہ سے میں یہ اعلان کرتا ہوں، شہزادے غوث اعظم کے قدموں کی دھول حاصل کر کر، ان کا فیضان حاصل کر کر، کہ خانقاہ موسویہ یہ اعلان کرتی ہے کہ مولا علی بھی افضل ہے، ابو بکر صدیق بھی افضل ہے۔ لیکن اے مولویوں، ناصبیوں، خارجیوں، تم یہ ہمت نہیں کر سکو گے۔ کیوں؟ بغض علی تمہارے سینوں میں بھر گیا ہے، یہ تمہیں مجبور کر دے گا۔ تم ایسا نہیں کہ ہمارا دل بہت بڑا ہے، ہمارا دل بہت حسنی ہے یار، ہم امام حسن کے غلام ہیں۔ اقتدار مانگا تو دیکھا صفے ہیں، ادھر بھی لاکھوں ہیں ادھر بھی لاکھوں ہیں، ادھر بھی جیالے ہیں ادھر بھی جیالے ہیں۔ امام نے کہا ادھر بھی میرے ہیں ادھر بھی میرے ہیں۔ امام نے یہ نہیں کہا امام حسن نے ادھر ان کے ہیں، امام نے کہا یہ بھی میرے کٹیں گے وہ بھی میرے کٹیں گے، یہ بھی میرے نانا کے غلام وہ بھی میرے نانا کے غلام۔ امام حسن نے کہا اس طرف بھی میرے نانا کی امت ہے اس طرف بھی میرے نانا کی امت ہے، تو کہا جناب معاویہ آئیے ہم آپ کو اقتدار عطا فرماتے ہیں۔ جھگڑا نہیں کیا، ہم ان کی اولاد اور ان کے نام لیوا ہیں، یاد رکھیں۔ دیکھیں مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے افضل ہونے، یہ افضلیت کا یہ جو معاملہ ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا حساس مسئلہ ہے، اس مسئلے پر گفتگو کرنے سے دامن جل جاتا ہے۔ میں مولا علی مشکل چچا کا نام لے کر بیٹھا ہوں، انہیں کے فیضان سے چند باتیں آپ کو پیش کروں گا۔ مجھے بتاؤ یہ ایک ترکیب ہے کہ نہیں کہ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں کس کا نام؟ تین نام ہے، تین نام۔ حضرت سیدنا ابو حنیفہ، ہم حنفی ہیں کہ حضرت سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ترکیب بنائی اور بڑی خوبصورت ترکیب بنائی۔ مولویوں میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ترکیب کو دیکھو اور اس میں دیکھو کہ کسی کی بھی تنقیص نہیں ہے، اس ترکیب میں کسی کی تنقیص نہیں۔ کہا عورتوں میں سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ نے اسلام لایا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا بچوں میں نابالغ لڑکوں میں سب سے پہلے علی مرتضیٰ نے ایمان لایا، اور فرمایا مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے ایمان لایا۔ جھگڑا ختم۔ اب کیا کسی نے کہا ایسے بولنا غلط ہے؟ در حقیقت تو مولا علی مشکل کشا نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا
اور سب سے پہلے نماز بھی پڑھی، لیکن سنیت کو انتشار سے بچانے کے لیے قربان جاؤ حضرت سیدنا نعمان بن ثابت کا احسان مانو، ایسی ترکیب بنا دی اور کہا سنیوں لڑو مت، اس لیے کہ یہ بھی افضل ہے، وہ بھی افضل ہے، وہ بھی افضل ہے۔ کہا انہوں نے بھی پہلے لایا، ترکیب بنائی، تو تم کیوں ترکیب نہیں بناتے؟ تم کیوں انتشار کرتے ہو؟ اگر ہم کہیں کہ علی افضل ہے تو ہمارے پاس وجوہات ہیں، بھائی ہم قادری ہیں، اور بولو دنیا میں قادری سینہ ٹھوک کر، یہاں جتنے قادری بیٹھے ہیں میرے بھائی حضرت مولانا سید محمد علی قادری الہاشمی نوشاد پاشا بیٹھے ہیں، میں ان کی موجودگی میں بول رہا ہوں، جتنے قادری ہیں سینہ ٹوک کر کہتے ہیں کہ سب سے بڑا پیر میرا پیر پیرانے پیر ہے، ولیوں کا سردار میرا پیر پیرانے پیر ہے۔ میرے غوث نے کہا کہ اہل محشر کی، حضور نے کہا کہ اہل محشر کی 100 صفیں ہوں گی، 70 میری ہوں گی۔ میرے غوث اعظم نے کہا سب سے زیادہ جماعت اور گروہ لے کر نانا جان کی خدمت میں جو حاضر ہوگا وہ عبد القادر جیلانی ہوگا۔ یہ میرے پیر غوث اعظم دستگیر کا ارشاد مبارک ہے۔ اب قادری سینہ ٹوک کر کہتے ہیں کہ میرا سلسلہ سب سے بڑا، بھئی کسی کو تکلیف ہوتی ہو تو ہو، آپ کہیں میرے چشتی بھائی کہیں کہ آپ کا سلسلہ سب سے بڑا تو میں اعتراض نہیں کروں گا، اگر کوئی رفائی کہے کہ میرا سلسلہ سب سے بڑا تو میں اعتراض نہیں کروں گا بولیے۔ اگر یہ کوئی کہے کہ سلسلے نقشبندیہ کا مرید کہے کہ میرا پیر حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند سب سے بڑے، تو میں کہوں گا تیرے نزدیک وہ بڑے، میرے نزدیک پیرانے پیر سب سے بڑے۔ دیکھو ذہنوں میں اس بات کو رکھو، اس کانسیپٹ کو رکھو، بات سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ اگر میں کہوں کہ علی سب سے افضل، اسی لیے کہ علی نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا، وہ تو آئے مسلمان کر کر یا ایھا الذین آمنوا، شہزاد غوث اعظم نے بارہا حضرت عبداللہ ابن عباس کا حوالہ دیا اور دے کر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا میں جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا وہاں مصطفیٰ کے ساتھ میرے حیدر کرار کی ذات شامل ہے۔ اب دیکھیے علی کے افضل ہونے میں، یہ ممتاز ہونے میں، منفرد ہونے میں، پرومیننٹ ہونے میں، سگنیفیکنٹ ہونے میں، اور سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ ایک سب سے پہلے پکڑ لیں، سب سے پہلے یہ کہ حضور نے فرمایا انا و علی من نور الواحد۔ آپ نے میرے فرزند کی تقریر سنی، میں ایک کرسی رکھا ہوتا ممشاد پاشا قبلہ کے اندر سے لو، میرے بھائی بیٹھے ہیں، نہیں ہوگی کرسی نہ کہتے درود پاک پر بہت دیر نہیں لوں گا، مجھے پتا ہے آپ حضرات بریانی کے لیے بے چین ہو رہے ہیں، اور شہزاد غوث اعظم فرمایا کرتے تھے ڈرو مت صبح تک کھلاتا ہوں، اور یہ وہ گھرانہ ہے صبح تک نہیں قیامت تک کھلائے گا، اور انہی کے صدقے میں کھاتے رہیں گے تو مزے میں رہیں گے، جب تک اہل بیت اور سادات کرام کی خانقاہوں کا لنگر کا کھانا تمہارے سینوں میں جائے گا، گمراہی تمہارے سینوں میں داخل نہیں ہو سکے۔ درود پاک پر اب دیکھیں حضور نے کیا فرمایا انا و علی من نور الواحد، بڑی مشہور حدیث ہے۔ سید تشریف رکھیے، امشاد پاشا ادھر بیٹھے، نہیں یہی رکھو کرسی لو، تشریف 14,000 سال، ایک روایت 14,000 سال۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں تھا، علی تھا اور کچھ نہیں تھا، بولیے تو بولو یار، سب دنیا میں آنے کے بعد مصطفیٰ کو جانے ہیں، تو یہ جو چیز علی کو ممتاز کرتی ہے سب سے پہلے وہ یہ کہ علی اور نبی دونوں ایک ہی نور سے بنائے گئے، انا و علی من نور الواحد، دونوں ایک ہی نور سے بنائے گئے۔ ابو تراب میرے مولا کا ایک بڑا پیارا لقب ہے، مٹھی والے، اور مولا کو سب سے زیادہ یہی لقب پسند تھا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیوں پسند تھا؟ اس لیے کہ حضور آئے، سید کائنات سے کچھ بات پہ مولا ناراض ہوئے، کمرے میں گئے، اس کے بعد نکلے مسجد نبوی میں لیٹ گئے، حضور آئے، علی کے جسم سے گرد کو جھاڑا، قم یا ابا تراب کہا،
علی کو لپٹا لیا، اور جب کبھی صحابہ ابو تراب کہتے تو علی سب سے زیادہ خوش ہوتے. کیوں؟ اس کی جو حقیقت ہے وہ عارفین فرماتے ہیں ابو تراب کہنے سے علی اس لیے نہیں خوش ہوتے کیونکہ نبی نے جس نے علی سے گرد کو جھاڑ کر اٹھایا تھا، بلکہ ابو تراب کہنے سے علی اس لیے خوش ہوتے کیونکہ مصطفیٰ نے فرمایا میرے نور سے علی کو بنایا گیا ہے. اور سنو، دونوں ایک ہی نور سے بنے، دونوں ایک ہی نور سے بنے، اس سے ساری کائنات بنی. پھر آگے فرمایا جس مٹی سے تیرے نبی کو بنایا اللہ نے اسی مٹی سے میرے علی کو بھی بنایا. اب دیکھو نعرے باد یہ دو چیزیں ہیں. دنیا سے پہلے بننے سے پہلے کون ہے مصطفیٰ کے ساتھ؟ یہ سب بعد میں آئے نا. بولو، سب نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا شہادت کی سب بعد میں، علی بعد میں آئے کہ پہلے سے؟ تو یار بتاؤ جھگڑا ہی کیا ہے؟ یہ اتنے لڑنے جھگڑنے کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ جب علی پہلے سے ہے تو پھر ممتاز بھی ہوئے افضل بھی ہوئے، اس پہ جھگڑو نہیں. میں پھر سے کہتا ہوں سرکار صدیق اکبر بھی افضل، مولا علی مرتضیٰ بھی افضل. اب اس کے بعد آئے بھائی دنیا میں اصول ہے، بڑے دواخانے میں بچے پیدا ہوئے تو بتا کے بولتے فرنانڈیز میں پیدا ہوئے، گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہوئے تو نہیں بولتے، چھپاتے. کیوں؟ عزت جاتی. زکی خانے میں سرکاری پیدا ہو گئے، نہیں، وہ بہت بڑے دواخانے میں پیدا ہوئے تھے. کیوں؟ اسٹیٹس. اس سے اسٹیٹس معلوم ہوتا ہے پرسنالٹی کا. اب مجھے بتاؤ روئے زمین پر کائنات میں ایک ہی ذات کو اللہ نے منتخب کیوں فرمایا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ علی جا تو رہا ہے، تیرا مقام لوگوں کو ظاہر ہونا چاہیے، پتا تو چلے کہ کون آیا. بھئی دیکھیں نبی کے ساتھ معجزات ہیں، نبی کے ساتھ قرآن ہے، نبی کے ساتھ سارے معاملات ہیں کہ نہیں؟ بولیے. ماننے والے تو آنکھ بن کر کے مانتے ہیں یؤمنون بالغیب کے مصداق، لیکن علی کو نہیں ماننے والے اسلام میں آ کر بھی آنے والے ہیں. یہ نبی بھی جانتے تھے، خدا بھی جانتا ہے، یہ خدا بھی جانتا ہے. تو اللہ نے مکے میں کسی اور گھر کا انتخاب علی کی ولادت کے لیے بولو یار نہیں کیا. کیا کہا؟ علی تو جائے گا ضرور لیکن پیدا میرے گھر میں ہو. اب دوسری دیگر روایت میں انہوں پیدا ہوئے انہوں پیدا ہوئے، سب جھوٹے باتیں. دنیا مانتی تھی، مانتی ہے، مانتی رہے گی کہ کعبہ کے اندر ایک ہی ذات پیدا ہوئی ہے جسے مولا علی کہتے ہیں. علی کے علاوہ کوئی بولو نہیں آیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ علی نے آ کے نہیں کھولی. یہ بھی بڑا اعزاز. اب بتاؤ کوئی کسی صحابی ایسا پیدا ہوا ہے جس نے آگے بند کر کے رکھی ہو، کہا حضور آئیں گے تو کھولوں گا؟ ارے بولو، شرماتے کیوں؟ بہت آئے نا. کیا کسی صحابی کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ کہے کہ میں نے آنکھ کھولی تو سب سے پہلے محمد کا چہرہ دیکھا؟ کسی کو نہیں ہے، میرے علی کو حاصل ہے. کیا بھائی بولو؟ یہ جو وصف ہے یہ علی کو ممتاز کر دیتا ہے، ایک الگ لائن میں ٹھہرا دے. صحابہ نے ایسے ہی نہیں کہا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایسے ہی نہیں کہا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایسے ہی نہیں کہا ہے، حضرت امام حسن علیہ السلام نے ایسے ہی نہیں کہا ہے. بے شمار صحابہ، حضرت سلمان فارسی میں بھی ایسے ہی. بولیے، یہ تو جو جہاں بیٹھے وہیں بیٹھے. اور اگر کوئی اٹھ کے جائے گا بے وجہ کے تو پھر خانقاہ میں آنے کی اس کو اجازت نہیں. بیٹھ جاؤ، اس محفل سے کوئی جائے گا نہیں، ہو جائے گا تو آئے گا. سمجھے؟ بلا کسی عذر شرعی. اگر عذر شرعی ہے تو چاہے بے وجہ کی حرکتیں، جو جائیں بیٹھ جائیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ وصف بولو کسی کو ملا؟ مولا کے سوا کسی کو نہیں ملا. آپ کھولی تو حضور کا چہرے اقدس کو دیکھا. اس کے بعد پھر حضور آئے، اور حضور آئے اس وقت تک علی کو نہلایا نہیں گیا جب تک مصطفیٰ نہیں آئے. یہ قدرت کا انتظام تھا. 2 دن 3 دن روایت آتی ہے کہ 16 رجب کو مولا نے آنکھ کھولی تو حضور کا چہرے اقدس کا دیدار کیا. اور 3 دن تک حضرت سیدنا ابو طالب پہ بھی قربان جاؤ. ان کو بھی معلوم ہے لوگ ان کے ایمان کی نفی کرتے ہیں، میں تو کہتا ہوں اس سے ان کی کرامت کا اظہار ہوتا ہے. حضرت فاطمہ بنت اسد کی بھی کرامت، سیدنا ابو طالب کی بھی کرامت. ان کو بھی پتا ہے کہ علی ہمارے لیے نہیں، جس کے لیے دنیا بنائی گئی ہے اس کے لیے آیا ہے. تو نہ نام رکھیں گے نہ غسل دیں گے. بھائی 3 دن کیوں؟ حضور کو 3 دن لگے، باہر گئے تھے.
تشریف لاتے تو غسل بھی نہیں دیا. بھائی حدیثوں کا انکار کر دو گے؟ بولو نہیں کر سکو گے نا. حضور آئے اور آ کر کیا کیا؟ کہا ادھر لاؤ. جیسے ہی گوٹ ملی ہاتھ کھول تو کہا پانی گرم کرو. کوئی آج تک کوئی اپنے چچا زاد کو غسل دیتا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا؟ یہ ماں کا کام ہے، باپ کا کام ہے، دایا کا کام ہے. حضور نے کہا علی کو لے کر آؤ. لے کر آئے. کہا غسل اسے میں دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پہلے سے انتظامات ہو چکے ہیں. اور رونے لگے. حضور کی چشمان مبارکہ سے آنسو جاری ہو گئے. حضرت ابو طالب نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، رو کیوں رہے ہو؟ اس میں رونے والی کیا باتیں ہیں؟ تو نبی کی نبوت بول تھی کہ اے میرے چچا، میں جو دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ولی کا مقام الگ، نبی کا مقام الگ. نبی چشم نبوت سے دیکھتا ہے، ولی چشم ولایت سے دیکھتا ہے، اور چشم ولایت سے جو دیکھتا ہے وہ بھی چشم نبوت کا صدقہ ہوتا ہے. اس بات کو یاد رکھے. حضور رونے لگے تو پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو ارشاد فرمایا کہ اے چچا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ علی کو پہلا غسل میں دے رہا ہوں اور مجھ کو آخری غسل علی دے گا. تو بولو ممتاز ہوئے کہ نہیں؟ اس کے بعد عہد شادی کے حالات ہوئے تو حضور آئے اور آ کر کہا کہ چچا اس کی تربیت مجھے دے دو. اب مجھے بچاؤ. جو شہزادے غوث اعظم کے گھر میں تربیت پایا وہ علی پاشا، حسنین پاشا، شبر پاشا. احترام کرتے ہو کہ نہیں؟ بھائی کوئی پیر بھائی آ کر مجھ سے تھوڑی کہے گا، میں فقریہ نہیں کہتا ہوں بلکہ میں شکرانے کے طور پر، تحدیث نعمت کے طور پر، کوئی پیر بھائی آ کر کہے گا کہ آپ اور میں دونوں برابر، تو میں کہوں گا بھائی پیر بھائی ہونے میں تو برابر، لیکن بیٹا ایک بات تو بھول گیا، میں صرف تیرا پیر بھائی نہیں پیر زادہ بھی ہوں. ہے کہ نہیں؟ میں کہوں گا بھائی میں تیرا پیر زادہ بھی ہوں. اب مجھے بتائیے مولا علی مشکل کشا کی تربیت کس نے فرمائی؟ ارے کس کے گھر میں پہلے کوئی اور چیز مانو نہ مانو، آغوش مصطفیٰ میں تربیت پانے والی ذات کو تو افضل مان لو. ارے نبی کے گھر میں پڑھنے والا افضل نہیں تو کیا کسی اور کے گھر میں پڑھنے والا افضل ہو گیا؟ چلو بات یہی ختم نہیں ہوئی، بیٹھ جاؤ. بات یہی ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد پتا ہے آپ کو کیا کیا؟ حضور آتے اور مولا علی مشکل کشا شیر خدا بہت دنوں تک دودھ نہیں پی رہے ہیں، روایتیں موجود ہیں. تو حضرت ابو طالب کو فکر ہوئی کیا بات ہے، پھر دیکھنے میں ماشاءاللہ اسد اللہ تو اسد اللہ ہی. پنجہ ایسا کہ بچپن میں اٹھایا، سانپ کو پٹک پٹک کے جھولے میں مار دیا. حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں پھر نشو نما بھی ہو رہی ہے، زبردست پرسنالٹی بھی بلٹ اپ ہو رہی ہے. حضرت ابو طالب نے کہا کیا بات ہے، کوئی فرشتے آ کے تو نہیں کھلاتے میرے بیٹے کو؟ ذرا دیکھو تو صحیح کیا ماجرا ہے. جھانک کر دیکھا حضور آئے دوپہر کے وقت، مولا کو اپنے سینے سے لگایا ایسے جیسے ماں اپنی اولاد کو چہیتی اولاد کو سینے سے لگا کر ایسے تھام لیتی ہے، ایسے حضور نے اپنے سینے سے لگایا اور زبان نکال کر علی کو چسا رہے ہیں. ارے بولو یار کوئی ہے جس نے مصطفیٰ کی زبان چوسی ہے؟ ارے کم از کم یہ شخص تو علی کو ممتاز کر دے گا نا. حسن و حسین نے بعد میں چوسی ہے زبان، حیدر کرار کو مصطفیٰ نے پہلے اپنی زبان چسائی. ارے کم از کم ہم اس بنیاد پر علی کو افضل بول لیں تو آپ بول سکتے ہیں. جیسے ہم سرکار سیدنا ابو بکر صدیق کو ان کے جو کمالات ہیں جن میں وہ ممتاز ہیں، جن میں وہ منفرد ہیں، that has been bestowed upon him only، جو کسی اور کو نہیں ملے، ہم کہیں گے برابر یار غار میرے آقا کے ہجرت میں ساتھ تھے، افضل ہیں. سب سے پہلے مردوں میں ایمان لایا، افضل ہیں. اپنا گھر بار لٹایا، افضل ہیں. حضور سے بے پناہ محبت فرمائی، افضل ہیں. سارے صحابہ ایک طرف، قرآن نے جن کی صحابیت کو قرآن میں محفوظ کر دیا اللہ نے، وہ صحابی افضل ہیں ایک طرف. ہم نے کب کہا کہ وہ افضل نہیں ہے؟ لیکن اگر ہم کہیں کہ علی افضل ہے تو تم بھی تو مان دو. یہ جھگڑنے والی کیا بات ہے؟ میں کہتا ہوں کہ جو افتراق اور انتشار ہو رہا ہے یہ بے سمجھ کا چکر ہے. بھئی ہمارا سلسلہ افضل ہے قادریہ، تو کس کی وجہ سے افضل ہے؟ آپ کہو گے کہ نہیں علی افضل نہیں تو پھر سلسلہ قادریہ کی افضلیت کا بھی انکار کرنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ غوث اعظم کا چدرا کہاں سے ملتا ہے؟ وہ علی کی ذات ہے. مجھے کبھی کبھی یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہیں یہ سلسلوں کی لڑائی تو نہیں ہے. میں بھی نہیں، ابھی پردے نہیں ہوتا ہوگا.
بہت پڑھتے ہیں، میں نے کہا بہت وقت چاہیے، انشاءاللہ بیٹھیں گے۔ یہ میرے بڑے بھائی تشریف فرما ہیں، سیف دکن، اللہ سلامت رکھے، اور شہزادے غوث اعظم ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اور ایک بات بتاؤں، آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کے والد، آپ کے دادا اور میرے دادا دونوں فرسٹ کزنز کیا تھے؟ آپ کے دادا حضرت قبلہ علیہ رحمت و رضوان میرے دادا کے حقیقی پھپھیرے بھائی، تو دونوں میں بڑی محبت تھی۔ حضرت علامہ سید شاہ احمد علی ہاشمی ممتاز پاشا علیہ، تمہاری گفتار، تمہارا کردار، تمہاری شجاعت، تمہارا بولنے، یہ سب تو ہے یار، عالم بن جاؤ، کہا جا کے فراغت حاصل کر کر آؤ۔ تو تحریک میں جو شہزادے غوث اعظم کو بریلی بھجانے میں شامل تھے وہ آپ کے بابا بھی تھے۔ تو میں بابا فرماتے میرے محسن تھے، اللہ کی لاکھوں کروڑوں بے پناہ رحمتیں ہوں ان کی برکت پر۔ اب مجھے بتائیے، یہ جو مسئلہ چل رہا ہے، کبھی ایسے لگتا ہے کہ وہ قادری سلسلہ کہاں سے؟ بولو، علی سے، غوث اعظم کی ولایت ہو کہ سلسلہ ہو کہ خون ہو کہ کرامت ہو کہ مقامات ہو، جو کچھ ہے کس سے؟ علی سے ہے کہ نہیں؟ بتائیے۔ اس کے بعد نکل کر آئے خواجہ ہند سلطان الہند عطا رسول غریب نواز، سلسلے چشتیہ نا، کہاں سے؟ علی سے۔ اب مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ جو فریکشنز میں مسلمان ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں، یہ بہت بڑی سازش کا نتیجہ ہے۔ آپ سن لیں، ابھی ہم اس کے شکار نہیں ہوئے، اس کا شکار پاکستان ہو گیا۔ جتنی گندگیاں میں ذمہ داری سے کروں، اچھائیاں بھی ہیں، گندگیاں بھی سب سے زیادہ ہونا پڑا۔ یہ فتنے جو آج حیدرآباد میں سر اٹھا رہے ہیں، حیدرآباد سے ان فتنوں کا کوئی تعلق تھا نہیں، بالکل نہیں تھا۔ یہ فتنے پاکستان سے امپورٹ کیے گئے اور بے وجہ کے کیے گئے ہیں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ یہ جو یہودی لابی ہے یہ وہاں پر پیچھے پڑی ہے، عیسائی لابی ہے، اور ان کی طرف سے آتنک آتا رہا۔ ہم اس کی نندا کرتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ ہندوستان کے سرزمین پر پاکستان سے ٹیررزم پروموٹ کیا گیا، ہم اس کی تائید نہیں کرتے، مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن ایک جو ظاہری ٹیررزم تھا وہ آپ نے دیکھا۔ اللہ ہمارے ملک کو ان سب چیزوں سے محفوظ رکھے، اس ملک میں امن و امان کو قائم رکھے، اور جب کبھی یاد رکھنا ہندوستان کو ضرورت پڑے گی تو سرحد پہ خواجہ کا غلام سب سے آگے نظر آئے۔ ہندوستان کا دستور ہو کہ ہندوستان کی سرحدیں ہوں، بچانے کے لیے ہم ہی تھے، ہم ہی ہیں، اور ہم ہمیشہ تیار بولیے رہیں گے۔ لیکن ابھی جو معاملے چل رہے ہیں وہاں سے یہ فتنہ ادھر آ گیا، اس لیے کہ وہاں پر مسلمانوں کو فریکشنز میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے۔ پہلے آپ مسلمان تھے، کیا تھے؟ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ منفعت ہے کہ اس قوم کی نقصان بھی ہے، ایک ہی سبدہ نبی، دین بھی، ایمان بھی ہے، حرم پاک بھی، اللہ کی قرآن بھی ہے۔ کچھ بڑی بات یہ ہو کہ جو مسلمان بھی ایک، پہلے آپ ایک تھے، پھر بڑھ گئے، خانوں میں بڑھ گئے۔ میں دیابنا، وہابیہ، قدریہ، جبریہ، ان فرقوں کی بات نہیں کرتا، میں اہل سنت کی بات کرتا ہوں۔ پہلے اہل سنت تھے، خانوں میں بانٹ دیا گیا، اس کے بعد اب مزید بانٹ دیا گیا۔ کیوں؟ اہل سنت میں خارجیت، ناصریت داخل ہو گئی اور آپ کو مزید بانٹا جا رہا ہے۔ یاد رکھو، ہم کبھی کسی صحابی کی گستاخی نہیں کر سکتے، اور مولا علی کی تنقید بھی ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے، نہ وہ کر سکتے ہیں نہ یہ کر سکتے ہیں۔ جو سرکار صدیق اکبر کی چوکھٹ پہ سر جھکائے اسے سنی کہتے ہیں، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوکھٹ پہ سر جھکائے اس کو سنی کہتے ہیں، جو حضرت عثمان کو ذوالنورین مانے اس کو سنی کہتے ہیں، جو حیدر کرار کو، صاحب ذوالفقار کو باب ولایت، باب العلم مانے اسے سنی کہتے ہیں۔ اگر سنی رہنا ہو تو ان میں سے ایک کی بھی گستاخی بولو برداشت نہیں۔ اب علی کے اوصاف کی طرف آ جائیے بڑی تیزی سے، بہت 5-10 منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ کتاب تو رکھی تھی، کتاب کو اپنی طرف، میری باتیں اپنی طرف، 5 منٹ میں وہ حوالے بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اب مولا علی کی تربیت حضور نے فرمائی کہ نہیں؟ علم کس سے لیا؟ نبی سے لیا۔ تعلیم کس سے لی؟ نبی سے لی۔ اب دیکھیں دنیا میں ایک اصول ہے، علم کی بنیاد پر پیمانہ تولا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑے عالم ہیں تو یہ افضل ہوئے، ہے کہ نہیں؟ شیخ الحدیث ہیں، شیخ الفقہ ہیں، ہوں گے، شیخ الحدیث ہیں، شیخ الفقہ ہیں، فلاں ہیں، بڑے عالم ہیں صاحب، بہت زیادہ علم ہے، ہمارے پاس سب سے زیادہ ادب احترام ان کا، ہمارے مولوی صاحب کا۔
تو بولا پلیز کیری آن، آئی ڈونٹ مائنڈ. آپ آپ کے استاد کی تعظیم کرتے برابر کیجئے. اگر آپ کہتے کہ ہمارے شیخ الحدیث ہے، شیخ الجامعہ ہے، ہمارے صدر مفتی ہیں، وہ ان کے پاس بہت زیادہ علم ہے، ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کو سب سے بڑا مانتے ہیں شہر. میں نے کہا پلیز کیری آن، مانیے. میں نے کہا اتنا تو بتائیے، اگر علم کی بنیاد پر لوگ افضل ہو جاتے ہیں تو یار مجھے بتاؤ ایمانداری سے، ناصبیت اور خارجیت کی اینک کو اتار کے تھوڑی دیر کے لیے بازو رکھ دو اور علی پاشا الموسوی الجیلانی شہزادے غوث اعظم کے جانشین، ان کے جارو کشت، یہ بات کو ذرا ذہن میں بٹھا لو کہ سرکار شہزادے غوث اعظم پر اللہ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں. میں تو کہوں گا آج میں نہیں، ان کا فیضان بولوں. اگر علم کی بنیاد پر پیمانہ ہے، آپ کے عالم بہت بڑے، اسی لیے وہ تمام علماء میں افضل ہے کہ نہیں؟ بھئی لوگ علماء کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس تو حضرت ہے، یہ ان کے پاس سب سے زیادہ علم ہے اور یہی سب سے زیادہ قابل احترام ہے. کم علم والے کو دیتے احترام، طالب علم کی طرف تو کیسی گفتگو کرتے ہیں. آج تو بہت رازوں سے پردے اٹھ رہے ہیں، میں نہیں اٹھانا چاہتا. ہاں بچے پڑھ کر آئے ہیں ماشاءاللہ، بہت ہے یہاں پر جامعات کے بچے، مختلف ہندوستان بھر کے جامعات کے. کس طریقے سے وہاں پر آپ کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، یہ کوئی بات ڈکی اور چپی بولو نہیں ہے. تو کہتے ہیں یار بیٹھ جاؤ، یار بعد میں تصویریں بہت ہو رہی ہیں، بیٹھ جاؤ، بہت ہو رہی ہیں، آپ کو دے دیں گے 500 تصویریں دے دو بھائی ان کے اپارٹمنٹ. اب مجھے بتائیے علم کی بنیاد پر ہمارے مفتی صاحب سب سے افضل. میں نے کہا اچھا پکڑ لو اس بات. میں نے کہا گاڑ باندھ لو اس بات کی تھوڑی دیر کے لیے. اب آؤ علی کی طرف، چلو علی کی طرف. اور یہ علی الموسوی الجیلانی سید آل مصطفیٰ نہیں کہتا، وہ جو حدیث کے صحابہ میں امام ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی چوکٹ پر سارے محدثین پڑے ہیں. امام بخاری وہیں پڑے، حضرت اسحاق وہیں پڑے، جتنے محدثین ہیں امام نسائی وہیں پر پڑے ہوئے ہیں، امام مسلم ہو کے امام ترمذی ہو. ہم نے پوچھا کہ بتاؤ کہ صحیح فقہ کے اصول کہاں سے لیے؟ تو کہنے لگے عبداللہ ابن مسعود سے لیے. یا علماء بیٹے پوچھئے، وہ عبداللہ ابن مسعود سے کسی نے پوچھا علی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اور دیکھیں یہاں پر کتابیں میرے پاس موجود ہیں، میں چند حوالے دے کر آگے آؤں گا تاکہ بس 10 منٹ میں اپنی بات انشاءاللہ ختم کر رہا ہوں. چند باتیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے جو شاگرد تھے. اگر آج کسی جامعہ کے شاگرد کہے کہ میرا استاد پڑھا تو میں کہوں گا پلیز بالکل پڑھا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے جو شاگرد تھے وہ کہتے تھے کہ ان کا جو علم دیکھا، جس کو جو ظاہر ہو گیا اس نے وہی پکڑ لیا. بھئی کسی کے مرید نے کسی پیر کی کرامت دیکھ لی تو کہا میرا پیر بڑا ہے یار، اس نے میرے پیر کی تھوڑی کرامت دیکھی، اس نے اپنے پیر کی دیکھی تو اپنے پیر کو بڑا مانے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد کہتے تھے اور حلفیہ کہتے تھے، کتابیں بڑی پڑھی ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود تمام صحابہ میں سب سے افضل ہیں. اب بولیے آپ کیا وہ غلط تھے؟ انہوں نے ان کے پاس وہ علم دیکھا، وہ فیضان دیکھا اور کہنے لگے کہ یہ سب سے افضل ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے میرے نبی سے سنا ہے. کیا سنا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ علم کے حوالے سے سنا ہے، اور یہ سنا کہ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ نے قضاءت کے علم کے 10 حصے رکھے. کتنے؟ 10. دیکھو 10 کتنے؟ 10. اور 10 میں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی نے فرمایا اس میں سے 9 میں نے علی کو دے دیے. اگر علم کی بنیاد پر نام نہ ہو تو آؤ نہ آپ لو ترازو لے کر آؤ. حضرت نے کہا کہ 9 حصے، حضور نے کہا کہ 9 حصے 10 میں سے 9 حصے علی کو دیے اور 1 حصہ ساری امت کو تقسیم کیا اور کہا اس 10ویں حصے میں بھی میرا علی برابر کا شامل ہے. اگر علم کی بنیاد پر ہی تم لوگوں کے پیمانے ناپ کے تولتے ہو تو مجھے بتاؤ روئے زمین پر کائنات ہست و بود میں نبی کی امت میں علی سے بڑا عالم نہ کوئی تھا نہ ہے نہ صبح قیامت تک آئے گا. اگر اس بنیاد پر ہم کہہ لیں دیوان قادری مولائی مولا کے ملنگ
کہ بھئی علی افضل ہے تو بولنے دو یار. ہم نے علم کو اگر پیمانہ بنایا تو کہا علی افضل ہے کہ نہیں. یہ گوشت کس کا؟ میرے بابا شہزادے غوث اعظم کا. ان رگوں میں خون کس کا؟ بولو شہزادے غوث اعظم. اس لیے تو بٹھایا ہے نا اوپر. تعظیم بھی تو اسی لیے کرتے ہو نا. میری کیا اوقات ہے, میری کیا حسرت ہے. وہ جانے گئے شہزادے غوث اعظم کے, غوث اعظم کے شہزادے اس لیے تو چاہتے ہیں, احترام کرتے تھے نا. کیوں؟ کیونکہ تم جب میرے گوشت کو دیکھتے ہو تو کہتے ہو کہ یہ جو گوشت ہے یہ حلیم پاشا کا نہیں ہے, یہ کاظم پاشا کا ہے. ان کو جنہوں نے دیکھا کہ یہ گوشت کاظم پاشا کا نہیں ہے, یہ تو موسیٰ قادری سرکار کا جسم ہے. اور جنہوں نے موسیٰ قادری سرکار کو چوما, انہوں نے موسیٰ قادری سرکار سمجھ کے نہیں چنا, انہوں نے کہا یہ تو سرکار لاہوردی کا نظر آتا ہے. اور انہوں نے جن کو ان کے قدموں کو چوما, انہوں نے کہا تھا یہ تو صاحب حال حیدر کرار سید الابدال کا ہاتھ نہیں, یہ تو حیدر کرار کا ہاتھ نظر آتا ہے. تو نبی نے کیا فرمایا پتہ ہے علی سے فرمایا لحم کا لحمی و دمی کا دمی, علی تیرا گوشت میرا گوشت, اور فرمایا علی تیرا خون میرا خون. تو ہم نے کہا بھائی جب گوشت کی بات آئے یا پھر گوشت کو زندہ رکھنے کے لیے جو خون گردش کرتا ہے اس کی بات آئے تو مصطفیٰ نے کہا علی تیرا خون میرا خون ہے, تو علی کے خون سے افضل کوئی نہیں, تو پھر علی سے افضل کوئی کیسے ہو گیا؟ پھر دیوانوں کا عقیدہ ہے قادریوں کا, بولنے دو. اور پھر علی کے گوشت سے کسی کا گوشت افضل اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ علی کا گوشت علی کا گوشت علی کا نہیں ہے. علی کا گوشت نبی کا گوشت ہے, علی کا خون نبی کا خون ہے. اگر تم علی کو گرانے جاؤ گے تو بات بہت دور تک چلی جائے گی. ایمان سے ہاتھ دو گے, اس لیے کہتا ہوں علی کو گرانے کی کوشش مت کرو خدا کے لیے. ایک مولوی نے بن دیا, وہ کہنے لگا کہ بھئی مولا علی مشکل کشا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاندھوں پہ اٹھایا. میں نے کہا بالکل اٹھایا. تو کہا بارے نبوت کو نہیں اٹھا سکتے. میں نے کہا بالکل نہیں اٹھا سکتے. حضور نے اگر فرما دیا تو نہیں اٹھا سکتے. ایک مرتبہ پھر اس نے کہا کہ سرکار سیدنا صدیق اکبر نے سفر ہجرت میں میرے نبی کو اٹھا لیا. اٹھایا کہ نہیں, والے سور کی طرف جا رہے ہیں. کہا یا رسول اللہ تھک آ گئے ہیں, آ جائیے. حضور نے کہا آ گیا. حضور نے یہ نہیں کہا کہ بارے نبوت نہیں اٹھا سکے گا. ہے کوئی روایت؟ اس کے بعد حضرت ابوبکر نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں اٹھا سکتا ہوں, I can do this. ہے بھئی کوئی روایت؟ مفتی صاحب اللہ آپ جامعہ نظامیہ کے ماشاءاللہ. بولیے کتنے بیٹھے علماء یہاں پر, بولیے کیا سرکار امیر المومنین ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ جب علی نہیں اٹھا سکے تو میں, وہ تو بعد میں آنے والا ہے, وہ واقعہ بعد میں ہونے والا ہے. تو حضرت ابوبکر نے یہ نہیں کہا کہ how can I do this. کہا یا رسول اللہ آئیے, آپ کا غلام حاضر ہے, آپ کا یار حاضر ہے. آپ تک گئے ہوں اور پھر کوئی خفی الجسم نہیں تھے حضرت ابوبکر صدیق جنہوں نے ان کے شمائل پڑھے, بالکل سٹینڈرڈ باڈی تھی, دبلے پتلے, ہینڈسم, بالکل خوبصورت, اللہ کے لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں, بڑے خوبصورت تھے, مگر ایسے توانا طاقتور پہلوان نہیں تھے جیسے مولا علی. مشکل کشا کا ہاتھ دیکھ کر تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو شیر کا پنجہ ہے. ان کی جسامت, ان کی حیبت, ان کی شجاعت, وہ سارے معاملے تھے. سرکار صدیق اکبر بالکل سمپل تھے, لیکن کہا یا رسول اللہ اٹھا دوں. تو حضور نے کہا ہاں اٹھا لے. تو ہم نے کب کہا کہ وہ بہت جی حکومت اٹھانے کے قابل نہیں تھے. ہم نے کہا بھائی جس کے دل میں مصطفیٰ بستے ہوں, جنہوں نے اپنی جان میرے نبی پہ قربان کی ہو, جن کے اسلام پر بے شمار احسانات ہوں, جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا سب کا بدلہ چکا دیا ابوبکر کا قیامت پہ دوں گا. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو کیسے اٹھا لیا. وہ اٹھا لیا, ان کا مقام تھا, ان کا رتبہ تھا. یہ قابل بحث گفتگو, یہ فروعی مسائل نہیں ہے. ہم نے کہا بالکل اٹھا لیا. وہ تو سر پر نہیں بٹھا سکتے. تم بات کرتے ہو شانوں پر اٹھانے کی, اور ہم تو کہتے ہیں کہ مصطفیٰ ان کے زانوں پر سوئے ہیں, اسے صدیق اکبر کہتے ہیں. ارے بھائی ہم نے کب انکار کر دیا. اب میرے نبی نے کیا کیا پتا ہے, مکہ فتح ہو گیا, ادھر شانوں پر ٹہر گئے تھے. بھئی شانیں کس کے افضل ہیں بتاؤ؟ ارے بولو مصطفیٰ کے افضل ہیں کہ نہیں؟ تمام صحابہ میں یہ جو کاندھے ہوتے ہیں جسے شاہیں شولڈرز کہتے ہیں, یہ سب سے افضل کس کے یار؟ جس کی پشت پر مہر نبوت ہو اسی کے شانے افضل.
تو میرے نبی نے کیا کیا پتہ ہے فتح مکہ کے دن جب کعبے میں داخل ہوئے تو فرمایا کم بھی علی مولا علی آیا کہا یہ رہو کہ وہ بہت اونچا ہے توڑنا ہے علی گئے بڑے لکڑی لا کر توڑنے کی کوشش کی نہیں کہا یا رسول اللہ ٹھہر جائیے کیوں ٹھہر جائیے کیا علی کو پتہ نہیں تھا کیا علی کو پتہ نہیں تھا کہ سفر ہجرت کا ابو بکر نے کاندھوں پر اٹھایا ہے ارے یار وہ باب العلم ہے دنیا میں آنے سے پہلے مصطفیٰ کے حالات جاننے والے کو علی کہتے ہیں سب بعد میں جاننے لگے میرے مولا تو بولو پہلے سے جانتے ہیں کیا مولا کو پتہ نہیں تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے نبی کو کاندھوں پر اٹھایا ہے مولا نے کہا یا رسول اللہ پلیز کاندھوں پر جیسے ابو بکر کے کاندھوں پر آپ آئے تھے مجھے کہنے دو تخیل کی دنیا میں جا کر یہی کہا ہوگا مولا نے کہ جیسے ابو بکر کے کاندھوں پہ آئے تھے ایسے علی کے بھی کاندھوں پہ آ جائیے ایسے علی کے کاندھوں پہ بھی آ جائے لیکن یہاں کیا کہا علی تو بوجھ نبوت نہیں اٹھا سکے گا ٹھیک ہے میں مانتا ہوں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی لکھا ہے حضرت عبدالرحمن جامی نے بھی لکھا ہے میں اس کا انکار اس واقعے کا اوتھینٹک نہیں کرتا لیکن اس سے تو نے علی کی جو تنقیص اور توہین کی ہے اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے اسی لیے کہ یاد رکھو دنیا کی سب سے بڑی جو اونچائی ہے کائنات کے ہست و بود کی جو سب سے بڑی اونچائی ہے وہ میرے مصطفیٰ کے کانٹے ہیں اب تجھے کہنے دو جو مصطفیٰ کے کانٹوں پر ٹھہر گیا اس سے اونچا اس سے اعلیٰ کون ہوگا نہیں ہو سکے گا دوست یہ کسی کا حق نہیں یہ حیدر کرار کا بہت روایتیں بڑی پڑی ہیں اگر اعتراض آئیں گے اب وقت نہیں ہے مستند کتابوں کے حوالوں کے ساتھ یہ کتاب رکھی ہے برسریام بھی آئے گی حوالے بعد میں دوں گا حوالوں کے حوالے ضرور کروں گا اگر اعتراض کریں گے میرے پاس روایتیں بھری پڑی ہیں صحابہ کی بڑی پڑی ہیں اہل بیت اطہار کی بڑی پڑی ہوئے ہیں کچھ لوگ ایسے تھے جو سید کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کو سب سے افضل مانتے حضرت عباس خود فرماتے ہیں کہ سیدہ کائنات فاطمہ سے افضل کوئی نہیں ایک روایت میں حضور کے چچا ہیں خود علی کے چچا ہیں خود علی کے چچا ہیں وہ کہتے ہیں کہ روئے زمین پر میں نے نبی کے بعد علی سے افضل کسی کو نہیں مانا کیا کہیں گے امام حسن نے کہا کیا کہیں گے ان کو گمراہ کہیں گے نعوذ باللہ من ذالک سنیت سے خارج کہیں گے ان پر رافضیت کا الزام لگانے کی آپ جرأت کریں گے میرے پاس فہرست بڑی پڑی ہوئے ہیں ان صحابہ کی ایک نہیں دو نہیں بیسیوں ایسے صحابہ ہیں جنہوں نے علی کو افضل مانا کچھ ایسے جنہوں نے سرکار صدیق اکبر کو افضل جانا کچھ ایسے جنہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو افضل جانا کچھ ایسے جنہوں نے میرے نبی کے شہزادے کمسن حضرت سیدنا ابراہیم کو کیونکہ نبی کے بیٹے ہیں سب سے زیادہ افضل جانا اور ہم اہل سنت ہیں ہم کسی کا خود ناپ لے نہیں بیٹھے ہیں ہمارا علم ہماری حیثیت اتنی نہیں ہے کہ ہم صحابہ کے درمیان موازنہ کریں اور وہ بھی اجلہ صحابہ کے درمیان اسی لیے ہم اعلان کرتے ہیں کہ جن کے نزدیک ابو بکر افضل ہے تمہیں مبارک ہو ہم اعتراض نہیں کریں گے ہاں ابو بکر افضل ہیں اور اگر کوئی علی والا اٹھ کر ٹہل کر کہے کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ افضل علی حیدر کرار ہے تو ہم کہیں گے ہاں علی حیدر کرار افضل ہے کوئی سیدہ کی کنیز میری بہن ماں بیٹی اٹھ کر کہے کہ نہیں سیدہ فاطمہ سب سے افضل ہے تو میں کہوں گا ہاں میری ماں ہاں میری بہن ہاں میری بیٹی نبی کے بعد سب سے افضل سیدہ فاطمہ ہے اسی کو سنیت کہتے ہیں اسی کو سنیت کہتے ہیں یاد رکھنا اس سے منحرف نہیں ہونا سب افضل ہیں سب کا مقام بلند ہے سب ہماری سر کا تاج ہیں سب نبی کے چاہنے والے ہیں ہم سب کو سلام کرتے ہیں اور تم سب کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ شہزادے غوث اعظم کا جو مشن ہے اس تک جم کے ڈٹ کر رہو کیونکہ شہزادے غوث اعظم فرمایا کرتے تھے بیٹا علی علی بول رہی میں نے کہا بابا نام ہی تو آپ نے علی رکھا ہے نا اب جب سے آنکھ کھولی ہے مجھے تو دیکھتا ہے علی تو پکارتا ہے
تو میں نے کہا میں علی علی نہ کروں تو کیا کروں؟ تو فرمایا دیکھو بہت علی علی کہو گے تو امتحانات میں پڑ جاؤ گے، اور شہزادے غوث اعظم بھی امتحانات سے گزرے، کیوں؟ علی علی کہنے کی وجہ سے۔ ہم تیار تھے، تیار ہیں، تیار رہیں گے، لیکن ایک ذمہ داری سے بات کہوں، اس یقین کامل کے ساتھ اور اس عزم مصمم کے ساتھ آپ یہاں سے جائیں گے کہ شہزادے غوث اعظم کا مشن آپ کے ہاتھوں میں ہے کہ نہیں؟ ان کا دامن ہی نہیں، وہ ایسے سانچے پی رہے ہیں، لوگ دامن دیتے ہیں، شہزادے غوث اعظم نے مشن دیا ہے۔ میں آخری بات کہہ رہا ہوں، ہر مرید کو مشن دیا ہے، پہلے سنیت کا مشن دیا ہے۔ آج حیدرآباد میں صلاۃ و سلام کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، مولوی کم صرف مانے یا نہ مانے، جو اچھے ہیں وہ تو مانتے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، اگر کوئی نہیں مانتا ہے کم صرف یہ کہتا ہے نہیں، تو آج جاؤ، ابھی بھی چند بزرگ موجود ہیں، ان سے جا کر پوچھو کہ جب جب مسجدوں سے یا نبی سلام علیکہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، حیدرآباد کے بزرگ شہزادے غوث اعظم کو دعا دیا کرتے تھے۔ بابا کے دول 11ویں اور 12ویں کی نیازیں ہوتی تھی تو لوگ دعا دیتے تھے اور کہتے تھے میاں یہ تو شہزادے غوث اعظم کے آنے سے ہوا، کوئی مانے یا نہ مانے، ہم کو معلوم ہے کہ شہزادے غوث اعظم نے ہم کو ایک مشن دیا ہے، اور وہ مشن صرف ناصبیت یا خارجیت سے ملنے کا نہیں ہے۔ دیکھو شہزادے غوث اعظم کی زندگی بالکل ویسی جیسے نبی پاک کی زندگی مکے اور مدینے، دو حصوں میں بانٹ دوں۔ پہلے زندگی کے 30 سال دیا بنا وہابیہ سے زبردست جنگ کی، حضرت ممتاز پاشا قبلہ آپ بہتر جانتے ہیں، دیا بنا اور وہابیہ سے زبردست 30 سال جنگ کی، کوئی کمپرومائز بولو نہیں کیا، یہاں چٹائی پر بیٹھتے تھے اپنے جد اعلیٰ کی اس خانقاہ میں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بوریے پر بیٹھتے سلاطین وقت آ کر سلام کر کر جاتے، بڑے بڑے شیر، مطلب کمشنر آ گیا، کہتے پوترن نام کا ایک کمشنر تھا، میں نے تو نہیں دیکھا، شہزادے غوث اعظم سے کہنے لگا فلاں مسجد میں مسئلہ چل رہا ہے، بلا کے لاؤ، یہ علی کا شیر ہے، یہاں کا جانے والا تھا، کہا ملنا اس کو ہے یا مجھ کو ہے؟ تو کانسٹیبل نے کہا بھئی ملنا تو ان کو ہے، تو کہا اس کو ملنا ہے تو وہ آئے، میں نے خود سنا ہے میرے پیر و مرشد کی زبان سے۔ تو وہ کانسٹیبل جا کر بولا صاحب الگ معاملہ ہے ان کا، تو بولا کیا بہت بڑی خانقاہ ہے کیا، بہت بڑی بلڈنگ ہے کیا، 1 کروڑ میں زمین ہے؟ تو نہیں، بڑے سمپل ہے صاحب، مسجد میں چٹائی پہ بیٹھے ہیں، مسجد میں چٹائی کے اوپر بیٹھے۔ تو کہنے لگا چٹائی پہ بیٹھ کے یہ روک تو پھر تو جانا پڑے گا ملنے کے لیے۔ وہ خود چل کر آیا اور چٹائی پر یہاں بیٹھا، شہزادے غوث اعظم خود فرمایا کرتے تھے یہ روب یہ دبدبا ہے جو کرار نے ان کو سرفراز فرمایا تھا، اسی روب و دبدبے کے ساتھ 30 سال وہابیت کے پرخچے ہوا یہ شہزادے غوث اعظم نے۔ ہندوستان کا کوئی ایسا خطہ نہیں کشمیر سے کنیا کماری تک جہاں جانے والوں نے شہزادے غوث اعظم کی صداؤں کی گونج نہیں سنی۔ آج پوچھے بڑے بڑے سیاست دانوں سے، میں نام نہیں لیتا، انہوں نے خود کہا کہ پاشا کیا بتاؤں آپ کو، اب تو ہم جا رہے ہیں لیکن جہاں جہاں جاتے ہیں وہاں وہاں ہم سے بولا جاتا ہے آپ حیدرآباد سے ہیں؟ تو لوگ کہتے ہیں ہاں ہم حیدرآباد سے آئے ہیں، ہم حیدرآباد کے رہنے والے، تو کہتے ہیں کہ ہم تو حیدرآباد کو شہزادے غوث اعظم خطیب دکن کے نام سے جانتے ہیں۔ حیدرآباد کو دبنگ سنیت جسے کہتے ہیں، دبنگ سنیت کا جو پہچان کی وہ شہزادے غوث اعظم نے دی کہ سنہ کلیت پی پی ایس پلپلا سنی نہیں ٹی ٹی ایس ٹناٹن سنی جسے کہتے ہیں نا، وہ پہچان میرے پیر میرے بابا تمہارے پیر شہزادے غوث اعظم نے دی ہے، اور باقی کے 20 سال خارجیت اور ناصبیت سے لڑتے ہوئے گزر گئے۔ کمپرومائز کیا، کتنے بڑے بڑے مدرسے آئے، کمپرومائز کیا، فتووں کی بوچھار ہوئی، کمپرومائز کیا، سوشل میڈیا یوٹیوب پر گستاخیوں کے انبار لگائے گئے، شہزادے غوث اعظم نے کمپرومائز کیا نہیں کیا۔ تو 2 حصوں میں بٹی زندگی ہے، پہلی دیابنا وہابیہ بدعقیدہ جماعتوں سے، سلفیوں سے اور اہل حدیث سے، ایسے فتنہ پرور جماعتوں سے لڑتے ہوئے گزارے، اور باقی کی 20 سالہ زندگی کم و بیش جہاں تک مجھے یاد آتا ہے میں نے میرے بابا کو دیکھا علی علی کرتے ہوئے۔ میں نے پوچھا بابا اتنا علی علی کیوں؟ تو کہا بیٹا جب جس کی ضرورت ہوتی ہے نا وہی کام کیا جاتا ہے،
اس زمانے میں جب میں آیا تھا پڑھ کر حیدرآباد میں تو اس زمانے میں وہابیت سر اٹھا رہی تھی، اور آج 20 سال سے خارجیت سر اٹھا رہی ہے۔ تو پہلے یا نبی یا نبی یا نبی کی صدائیں بلند کی گئی، اب جب سیدوں کی عظمتوں کو گھٹانے کے لیے چند زمین فروش مولویوں نے گٹھ بندھن کر لیا ہے، اور گٹھ بندھن کر کر بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سید صاحب کو کچھ نہیں آتا، وہ سید صاحب کو کچھ نہیں آتا، اس سید صاحب کے پاس مت جاؤ، اس سید صاحب کے پاس مت جاؤ۔ تو میں نے کہا کہ ارے دیوانے، پہلے سید تو کہنا چھوڑ دے، اگر تو سید کہے گا تو لاکھ فتوے لگا لے، نبی کا دیوانہ سیدوں کے قدموں میں پڑا تھا، پڑا ہے، صبح قیامت تک پڑا رہے گا۔ کیونکہ ہم کو دجال کے ساتھ تمہاری نسلوں کو اٹھانا بولو ہے نہیں ہے۔ کس کے پاس عاقبت ملے گی؟ خاتم ولایت کون ہے؟ امام مہدی کون ہے؟ عیسیٰ بھی آئیں گے علی نبینا علیہ السلام، تو امامت کون کرے گا؟ نبی کا بولو۔ 1400 سال گزر گئے، اور 1400 سال بھی جا سکتے، 14,000 سال بھی جا سکتے، میرے پاس قیامت کا علم نہیں ہے، مگر ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں 4,000 5,000 سال کے بعد بھی اگر امام مہدی تشریف لائیں، کبھی کی جامع مسجد پر سیڑھی لگائیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اتاریں، پھر معرکہ ہو، پھر لڑائی جھگڑے ہو، وہ ساری باتیں ہوں، اس کے بعد جب مسجد نبوی کو دونوں مل کر آئیں، دجال کا بھی خاتمہ ہو جائے، تو عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام مصلی پر نہیں جائیں گے۔ میں نے پوچھا آپ تو نبی ہیں، یہ تو مصطفیٰ کے امتی ہے، آپ کے مصلی پر کیوں نہیں جاتے؟ تو میں کہتا ہوں دل کے آنکھوں سے دیکھو ذرا وہ منظر سوچو، تو حضرت عیسیٰ بھی کہیں گے اب میری نبوت ختم ہو گئی ہے، مصطفیٰ کی ہے، اور مصطفیٰ کی نبوت میں امامت علی کی تھی، علی کی اولاد کی ہے۔ بس بات اتنی ہے دوستو، امامت تو ہماری تھی، ولایت بھی ہماری تھی، نبوت بھی ہمارے گھرانے کی ہے، رسالت بھی ہمارے گھرانے کی ہے، شجاعت بھی علی کے گھرانے کی ہے، شہادت بھی علی کے گھرانے کی ہے۔ اتنی سب چیزوں کے بعد اگر علی کو افضل نہ مانو تو پھر کیا کریں بولو؟ اللہ ہم کو آپ کو سب کو کہنے سننے سمجھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار پھر خانقاہ مصویہ کے اس ذمہ دار اسٹیج سے میں یہ آپ کو پیغام دیتا ہوں کہ اگر کوئی آپ سے کہے امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق افضل ہے، تو آپ کہیں گے ہاں ہے، آپ کے نزدیک برابر ہیں، اس کا انکار، اس کے پیچھے بھی بے شمار احادیث ہیں، لائن لگی ہوئی ہے۔ اور اگر کوئی کہے علی مرتضیٰ افضل ہے، عابد حسین بیٹھو پیچھے ہٹ کے بیٹھو، اگر آپ سے کوئی کہے علی مرتضیٰ افضل ہے ٹھیک ہے، اگر کوئی کہے سید کائنات افضل ہے، اس میں بھی کوئی جھگڑا بولو، کچھ لے کر جا رہے ہو کہ نہیں؟ میرے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے کہ میں روحانی اور جسمانی دونوں غذاؤں کا اہتمام کرتا ہوں۔ یہ انہی کا فیضان ہے کہ آپ ایک موٹو، ایک موڈس آپرینڈی اور ایک اسٹریٹجی اور ایک ذہن لے کر جا رہے ہیں کہ سب افضل ہیں۔ ہمارے نزدیک ابو بکر صدیق بھی افضل ہیں، حضرت عمر بھی افضل ہیں، حضرت عثمان بھی افضل ہیں، لیکن جب بات طریقت کی آئے گی اور رگ قادریت دھڑکے گی تو ہم کہیں گے غوث اعظم کے دادا سب سے افضل ہیں۔ اللہ ہمارے اور آپ کے پیر و مرشد کے فیضان کو چار جہان عالم میں عام کریں، وہ جو ان کا مشن تھا اس پر ہم کو آپ کو عمل پیرا رہنے کی ہمت و استقامت عطا کرے۔ میرے برادران علی مقام مولانا الحاج سید شاہ عالی رسول قادری الموسوی الجیلانی حسنین پاشا، برادرم رہبر ملت مولانا سید شاہ علی محمد قادری الموسوی الجیلانی شبر پاشا، اور میری مشاورت سے اس جشن میں یہ طے کیا گیا ہے کہ جیسے سرکار محفل میں جلوہ گر ہوتے تو ہم جب تک سرکار کو دیکھ نہیں لیتے، سن نہیں لیتے، سرکار کہتے تھے وہ جو کھانے کے لیے آئے ہیں وہ ادھر ہیں، اور جو میرے لیے آئے ہیں وہ ادھر۔ بولو بولتے تھے کہ نہیں؟ پھر سرکار بولتے تھے میرا آدمی کہیں نہیں جاتا، تم لاکھ نعمتیں اس کے سامنے رکھ دو، لیکن جو کھانے کے لیے آئے وہ وہی تھے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جو کھانے کے لیے آئے تھے وہ کھانے کی طرف جائیں، اور جو شہزادے غوث اعظم کے جلوے دیکھنے کے لیے آئے تھے وہ سیدھا بارگاہ شریف کی طرف چلیں۔ اسی لیے میں نے نماز پہلے پڑھا دی ہے تاکہ کتاب کے ساتھ ہی ہم سب پیر بھائی شہزادے غوث اعظم کی بارگاہ میں جائیں گے، ان کے چوکٹ کو بوسہ دیں گے، ان کا شکرانہ ادا کریں گے، ان کی بارگاہ میں سلام پیش کریں گے، اسی لیے کہ جب تک ہم ان کی چوکٹ پہ نہیں جائیں گے ہماری خوشی مکمل نہیں ہوگی، ہماری حاضری
تھوڑی نہیں ہوگی، اجتماعی شکل میں جائیں گے اور اس عقیدے کے ساتھ جائیں گے کہ شہزاد غوث اعظم توجہ فرمائیں گے تو جتنی بگڑیاں ہیں سب بن جائیں گی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریمہ بیٹھ جاؤ، کارسازا بندہ نوازا پروردگارا، یہاں جتنے حاضرین ہیں سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما۔ مولا تیرے محبوب مولا علی مشکل چشا کا جشن ولادت جن لوگوں نے اس میدان میں درب قدم سخن حصہ لیا ہے انہیں دن دنیا چوبی ترقی عطا فرما۔ مولا